ظہور اسلام۔ یہ واقعہ نہایت غیر معمولی تھا۔ گھر واپس تشریف لائے تو سینہ جلال الہی سے لبریز تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، اور آپ کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس جو توریت اور انجیل کے عالم تھے لے گئیں۔ انہوں نے یہ ماجرا سن کر کہا، یہ تو وہی شخص معلوم ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ لیکن ایک ایسی قوم جو صدیوں سے شرک اور بت پرستی کی ضلالت میں مبتلا تھی، توحید کی دعوت دینا، خصوصاً اس حالت میں کہ رؤسائے قوم کے سالہ سال کے اقتدار کا خاتمہ ہوا جاتا تھا، آسان نہ تھا۔ اس لیے اول اپنے ان مقربان خاص کو اسلام کی دعوت دی جو آپ کے عادات اور خصائل سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، غلاموں میں آپ کے محبوب غلام حضرت زید، نو عمروں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموشی کے ساتھ اس فرض کو انجام دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے با اثر آدمی تھے۔ ان کے اثر سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہم مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے اثر سے اس کا دائرہ بڑھنے لگا۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعید بن زید، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت صہیب اور حضرت ارقم رضی اللہ عنہم وغیرہ نے اسلام قبول کیا، اور ایک اچھی خاصی جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی، اور یہ تمام کام خفیہ ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تنہا خفیہ تبلیغ اور چند آدمیوں کے ہدایت یافتہ ہونے پر ختم نہ ہو جاتا تھا، بلکہ سارے عالم کو اعلانیہ دعوت دینا تھا۔ اس لیے 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کے احکام نازل ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی، یا معاشر قریش، اے قریشیوں کی جماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہم نے ہمیشہ تم کو سچ ہی بولتے پایا ہے۔ فرمایا، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ غیر متوقع اور اپنے معتقدات کے خلاف بات سن کر سب بگڑ گئے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا اور عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بوجھ کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے آشوب چشم کی شکایت ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور 9 عمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کے علاوہ سب خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ اس جرم پر مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، اس میں وہ شہید ہو گئے، اور یہ راہ خدا میں پہلا
خون تھا۔ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن جیسے جیسے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مشرکین کی مخالفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی مخالفت کے بہت سارے اسباب تھے۔ اسلام ان کے صدیوں کے عقائد اور رسومات کو باطل قرار دے رہا تھا۔ ان کے معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے آگ کا ایندھن بتاتا تھا۔ قرآن اعلانیہ طور پر قریش کی بد اخلاقیوں کی پردہ دری کرتا تھا اور متولی کعبہ کی حیثیت سے عرب پر ان کا جو راج تھا اسلام اس کا خاتمہ کیے دیتا تھا۔ بنی ہاشم و بنی امیہ باہم پرانے رقیب تھے، اس لیے بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بنی امیہ سب سے زیادہ کھل کر مخالفت کر رہے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سارا قریش اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ تاہم شروع میں انہوں نے سختی کی بجائے صلح اور آشتی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب اس میں مایوسی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ سے دست کشت نہیں ہو سکتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، ہمارے معززین کو ناسمجھ بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر میدان میں آؤ کہ ہم تم فیصلہ کر لیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری سہارا جو کچھ تھے وہ ابو طالب تھے۔ ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس فریضے سے دستکش نہیں ہو سکتا، تاکہ میں کامیاب ہوں یا اسی راہ میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ جواب سن کر سخت متاثر ہوئے اور کہا، جاؤ جو دل آئے کرو، میں کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب سے مایوس ہونے کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھتے وقت آپ کے اوپر نجاست کا بار لا کر ڈال دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط نے گردن مبارک میں اپنی چادر کی طرح کی رسی ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے اور اپنا فرض برابر ادا کیے جاتے تھے۔ قریش بہت پریشان تھے اور حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام سختیاں کیوں برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی محدود پرواز کے خیال کے مطابق خیال کیا کہ آپ کا مقصد صرف دنیاوی جاہ و دولت اور نام و نمود کا حصول ہے، اس لیے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست، کسی بڑے گھرانے میں شادی، دولت کا ذخیرہ، ان میں سے ہر شے تمہارے لیے مہیا کر سکتے ہیں بشرطے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ ان ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ عتبہ نہایت غور اور تاثر کے ساتھ ان کو سنتا رہا۔ یہاں سے واپس ہوا تو اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ قریش سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری، وہ کچھ اور ہی شے ہے۔ اس سے بہتر کلام آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا۔ میری رائے میں تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے اور اگر عرب کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے۔ لیکن قریش نے ان کی رائے کو منظور نہ کیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور قبیلہ عدی کے منصبدار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے رؤسائے قریش کی طرح اسلام و مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ اپنے بہنوئی کو جو مسلمان ہو چکے تھے اسلام کے جرم میں سزا دینے کے لیے گئے تھے، لیکن قرآن کی سحر آفرین آیتیں سن کر مسحور ہو گئے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی لیکن وہ بڑی بے کسی کی حالت میں تھی۔ ان کے لیے اعلانیہ نماز پڑھنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور دبدبے والے شخص تھے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی اچانک دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے بھرے مجمع میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین اول ان پر بڑی سختی کی لیکن ان کی ثابت قدمی نے انہیں شکست دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو لے کر اعلانیہ حرم میں نماز ادا کی اور اس وقت سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جب اسلام غرباء اور کمزوروں سے بڑھ کر ارکان اور عمائد میں پھیلنے لگا اور مشرکین ان کے مقابلے میں مجبور ہو گئے، اس وقت ان کا غصہ غریب اور بے حامی و مددگار مسلمان پر ٹوٹنے لگا۔ چنانچہ انہیں ستانے کے لیے نئے نئے انداز ایجاد کیے۔ ٹھیک نصف النہار کے وقت تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹا کر سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ غریب ہلنے نہ پائیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے اور اس وقت تک جنبش نہ کرنے دیتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ نہ بجھ جاتی، پانی میں غوطہ دیتے، رسی باندھ کر گھسیٹتے۔ حضرت بلال، خباب، عمار اور صہیب رضی اللہ عنہم وغیرہ اس ستم رسی جماعت کے سرگردہ تھے۔ مرد تو مرد، مسلمان عورتیں تک ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، زنیرہ اور لبنیہ بھی مشق ستم تھیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے نیزے سے چھید کر ہلاک کر دیا۔ جب مشرکین کی ستم رانیاں حد سے تجاوز کر گئیں اور عرض حرم میں جہاں جانوروں تک کو ستانے کی ممانعت ہے مسلمانوں کے لیے سانس لینے کی گنجائش باقی نہ رہی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارض حبشہ جو ان کے لیے مانوس مقام تھا چلے جانے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم پر 5 بعثت میں 11 مرد اور 4 عورتوں کا مختصر قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا لیکن مسلمان روانہ ہو چکے تھے۔